بکمالہ کشف الدجى بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ وہ جو چاہے چاند کو توڑ دے انہیں اختیار دیا گیا وہ جو چاہے چاند کو توڑ دے انہیں اختیار دیا گیا وہ پھر اس کے ٹکڑوں کو جوڑ دے انہیں اختیار دیا گیا بلغ العلا بکمالہ کشف الدجى بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ جو علی کی عصر قضا ہوئی تو وہ وقت پر ہی ادا ہوئی جو علی کی عصر قضا ہوئی تو وہ وقت پر ہی ادا ہوئی چھپے آفتاب کو موڑ دے چھپے آفتاب کو موڑ دے انہیں اختیار دیا گیا بلغ العلا بکمالہ کشف الدجى بجمالہ اور جسے چاہا در پہ بلا لیا جسے چاہا اپنا بنا لیا یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے یہ بڑے نصیب کی بات ہے بلغ العلا بکمالہ کشف الدجى بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ ماشاءاللہ نعمان بھائی بہت خوبصورت انداز اور نیشنل اسمبلی کے ہمارے ایک بہترین نعت خواں نعمان غوری بھائی اسلام آباد سے اسپیشلی آتے ہیں آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہیں گے یہاں پہ جزاک اللہ بہت شکریہ تشریف رکھیے حامد بھائی نعت خواں ہمارے ساتھ موجود ہیں اور ہمارے جو علماء نے ہمیں جوائن کیا ہمارے پینل پہ ہمارے بڑے پیارے ہمارے فیوریٹ ہمارے بڑے اچھے ٹیچرز ہمارے دوست جو ہمیں بہت کچھ سکھاتے ہیں اور ہمیں موقع ملتا ہے ماشاءاللہ ان جیسے لوگوں کی وہ کہتے ہیں نشست ان جیسے لوگوں میں شامل ہو جانا ان
کے جیسے لوگوں کے ساتھ بیٹھنا یہ بڑی ایک سعادت کی بات ہے. جناب ہمارے ساتھ عمران بشیر صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. اور ہمارے قادری بھائی السلام علیکم. وعلیکم السلام. ہمیشہ قادری بھائی بھی عمران بھائی بھی آپ بڑے ہی آپ کی آپ خود بہت اچھے انداز میں ہمیں سکھاتے بھی اور ماشاءاللہ تعلیم دیتے ہیں. اور ناظرین کو میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ابھی بریک میں میرے سر میں درد ہو رہا تھا. عمران بھائی یہ بتانا ضروری ہے. اور سر میں کیونکہ روزے کی وجہ سے ایک 5-6 بجے جا کے کچھ نیند بھی آتی ہے, نیند پوری نہیں ہوتی. عمران بھائی نے آ کے سر پہ دم کیا اور پتہ نہیں کیا ہاتھ لگایا اور ماشاءاللہ وہ درد جو وہ غائب ہو گیا. یہ پیار اور محبت سے جب آپ کسی سے بات چیت کرتے ہیں تو یہ علاج ایک نفسیاتی بھی ہوتا ہے اور ساتھ ایک روحانی بھی علاج ہوتا ہے. قادری بھائی آپ سے بھی میں کیونکہ آج کا ٹاپک بڑا آپ سے اس لیے ریلیٹڈ ہے کہ آپ بے شمار لوگوں کو آپ نے تعلیم دی ہے, بے شمار بچوں کو آپ نے پڑھایا, تو ماں باپ کی ایک تربیت کی بڑی ذمہ داری ہوتی ہے اولاد پہ. اور جس طرح سے آپ آج کے بچے کو پروان چڑھاتے ہیں وہی سوسائٹی کا ایک میجر حصہ بنتا ہے. اور جتنے بھی کرائم ہوتے ہیں یا جتنے بھی برے معاملات ہوتے ہیں تو یوزلی یہ دیکھا جاتا ہے کہ اگر ان کی ہسٹری دیکھی جائے تو وہ بچہ کہیں نہ کہیں اس معاملے کو اس نے دیکھا ہوتا ہے, سنا ہوتا ہے یا گھر والوں نے نارملائز کیا ہوتا ہے جس کو وہ آگے بڑھاتا ہے اور معاشرے میں ایک برائی پیدا ہوتی ہے. ماں باپ کی تعلیم و تربیت کس قدر ضروری ہے دین اسلام کے حوالے سے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم یا ربی بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى واسع الکرم. حسن بھائی, یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے ہم پر کہ اس ذات کریم نے صرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مبعوث نہیں کیا بلکہ ان کے ذریعے زندگی گزارنے کا پورا طریقہ بتلا دیا. بے شک بے شک بے شک. ماں باپ کی تربیت کیسی ہو اور ماں باپ کے ذریعے اولاد کی تربیت کیسی ہو اور اولاد معاشرے کے اندر جا کر کرے گی کیا, یہ ساری ترتیب ہے. صحیح. اب دیکھیے ایک قرآن کریم میں اصطلاح استعمال ہوتی ہے وَيُزَكِّيهِمْ یا تزکیہ یا آپ زکا کہتے کس کو عربی زبان میں, ذرا سا اس کو میں اس ٹرم کو استعمال کر کے سمجھانا چاہتا ہوں. قرآن کریم میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو ذمہ داریاں ہیں وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ, میں نے آیت کے آگے پیچھے کچھ نہیں پڑھا, صرف اس کو لیا ہے. تزکیہ کہتے ہیں پیوریفیکیشن آف ہارٹ. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. When you purify your heart, then all sort of negative thought will be removed and you will be able to concentrate towards your positive perception and personality. واہ واہ واہ, بالکل صحیح ہے. میں اپنے بچوں کے لیے اپنے جو نوجوان دیکھ رہے ہیں میں ان سے بات چاہتا ہوں. ایک بات, نفسیاتی مسئلہ کب پیدا ہوتا ہے؟ نفسیاتی مسئلہ اس وقت پیدا ہوتا ہے جب آپ اپنے آپ کو سپیریئر سمجھے. میں جان بوجھ کر انگریزی کے الفاظ استعمال کر رہا ہوں نوجوانوں کے لیے, بچوں کے لیے, تاکہ عمران بھائی یہ ضروری ہے تاکہ ہمارے بچے سمجھیں. اب یہ سپیریورٹی کیا ہوتا ہے؟ جو فرائڈ نے ایک لفظ استعمال کر رہے ہیں سائیکالوجی کے اندر کہ سپیریورٹی از اے سارٹ آف مینٹل ڈیزیز. بالکل بالکل. ایک ذہنی مریض اپنے آپ کو سمجھتا ہے کہ وہ اتنا برتر ہے کہ ہر چیز اس سے کمتر ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی بیماری کو نکال کر یہ کہا, اے عمر ابن خطاب تم خواہ کتنے ہی بہادر کیوں نہ ہو جاؤ, لیکن اگر تمہاری بہادری نبی کے حکم اور اللہ کے حکم کے تابع نہیں ہے تو یہ بغاوت ہے. بالکل صحیح بالکل صحیح بالکل صحیح. علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شجاعت کے اعتبار سے, بہادری کے اعتبار سے ان سے کون تھا معاشرے میں برتر؟ بے شک بے شک, ہے نا, لا فتح الا علی لا سیف اللہ ذوالفقار. لیکن معاملہ کیا ہوا کہ علی کی تربیت کیا کی؟ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلے تو اپنا لعاب دہان چٹا دیا اور پھر اس کے بعد حضرت علی فرماتے ہیں کہ میرے قلب پر اتنا سکون تھا کہ میں پوری زندگی میں کبھی میرے قریب دل میں کوئی وسوسہ آیا ہی نہیں, کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لعاب دہن کی برکت تھی کہ میں جب بھی سوچتا تھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے خوشبوؤں کے ساتھ رکھتا. کیا بات ہے, کیا بات. اب آئیے, ان کا ایک شعر ہے بڑا مشہور حضرت علی کا کہ رضینا قسمت جبار فینا, رضینا ہم راضی ہو گئے, قسمت جبار فینا جو اللہ نے تقسیم کیے ہمارے درمیان اس پہ ہم راضی ہیں. راضی ہیں ہم. جی. لنا علم وللجہال مالو, ہمارے لیے علم ہے اور جاہلوں کے لیے مال ہے. اب یہ علم کیا ہے؟ علم نافع ہے. اور مال وہ جو اللہ کے حکم کا تابع ہو, انفاق فی سبیل اللہ ہو. تو اپنے بچوں کو کیا سکھانا ہے؟ آئیے تربیت کی بات کریں. بچوں کو سکھانا ہے کہ بیٹا اپنی زبان کو نرم رکھو, کیونکہ قرآن فرماتا ہے قولوا للناس حسنا, لوگوں سے اچھی طرح سے بات کرو.
بیٹا تکبر نہیں کرنا کیونکہ تکبر وہ بیماری ہے جس سے انسان برباد ہوتا ہے. بالکل صحیح، بالکل بیٹا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حسنین کریمین کو ایسے بٹھایا اپنے ساتھ اور کہا کہ ایک ہی بات یاد رکھو جو میں نے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سیکھی ہے کہ اللہ کے لیے آئے ہو, اللہ کے لیے رہو اور اللہ کے لیے لوٹ جاؤ. واہ 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 واہ، اور اس سے بڑھ کر دنیا کے اندر کوئی چیز نہیں نہیں ہو ہے. سکتی. یہ پوری زندگی کی کائنات کا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ کہہ کر یہ بتلا دیا کہ تمہارا جو شخصیت کا حصہ ہے اس کو کیا ہونا چاہیے, متوازن ہونا چاہیے. تمہیں اللہ نے پیسہ دیا, اس کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنا چاہیے. بچوں کی تربیت ہے, نہ آپ جھوٹ بولیں نہ اولاد کو جھوٹ بولیں. اور سب سے بڑی بات, خود بھی قرآن سیکھیں, لوگوں کو بھی, اپنے گھر کو بھی, اپنے گھر والوں کو بھی قرآن سے وابستہ کریں. نماز پڑھیں, سچائی کے ساتھ رہیں. اور پھر تاجر ہے تو تجارت ایمانداری کے ساتھ کریں. کہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا تھا نا کہ کیا کردار مصطفیٰ ہے بتلاؤ, کہا کہ میں نے تو ان میں سچ سچ اور سچ ہی دیکھا, اس کے علاوہ کچھ نہیں دیکھا. واہ واہ ماشاءاللہ, بہت خوب, بہت خوب, بہت شکریہ, جزاک اللہ. عمران بھائی انہی کی بات کو, قادری بھائی کی بات کو آگے بڑھائیں گے. اور میں آپ سے یہ بھی ضرور پوچھنا چاہوں گا کہ ہم بہت مرتبہ دیکھتے ہیں کہ ماں باپ اپنی بیجا خواہشات بچوں پر تھوپ دیتے ہیں اور اس بات کو ڈسکس نہیں کیا جاتا. جیسے ایک رشتے کی جب بات آتی ہے تو زبردستی بچیوں کا یا بچوں کا رشتہ کرا دیا جاتا ہے اور پھر ساری زندگی بچوں کو وہ گزارا کرنا پڑتا ہے اس رشتے میں, کیونکہ دوست احباب آپ کے رشتہ دار سب اس سے ایک تعلق بناتا ہے. اس کے علاوہ پروفیشنلی بھی اگر دیکھا جائے تو ایسے جگہوں پہ جھونک دیا جاتا ہے, میں تو سمجھتا ہوں جہاں پہ ساری زندگی وہ کڑتے جلتے رہتے ہیں اور بچوں کو زبردستی ڈال دیا جاتا ہے. اور اس کے علاوہ پھر ماں باپ, بہت سے گھروں میں ہم دیکھتے ہیں کہ جھوٹ بولنا ان کے لیے روز کا معمول ہے, غلط بیانی کرنا, بے ایمانی کرنا, آپس میں ماں باپ کا تعلق, جو خاتون ہے اس کا تعلق وہ خاوند سے بلا وجہ لڑ جھگڑ رہی یا ایک شوہر بلا وجہ لڑ جھگڑ رہا ہے, یہ سارے معاملات بچوں پہ کیسے اثر انداز کرتے ہیں, اس کو ذرا ایکسپلین کیجیے گا پلیز. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناصر میں آپ کی تھوڑی سی توجہ چاہوں گا. حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ کو اللہ نے قرآن میں نحن نقص علیک احسن القصص کہا ہے. بے شک سب سے خوبصورت قصہ. جی ہاں, اس میں ہر پہلو موجود ہے. اس میں سے جو آج کا ہمارا موضوع ہے کہ اولاد کی تربیت کیسے کریں, اولاد کو کیسے جوڑا جائے, اس حوالے سے جو سبق یہاں ملتا ہے کمال ہے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹے کو اتنی اپنائیت, اتنا پیار, اتنی محبت دے رہے ہیں کہ اپنی خواب کی باتیں بھی اپنے بابا سے شیئر کر رہا ہے. واہ, آج کے ہمارے بچے جاگتے ہوئے کی باتیں بھی اپنے والدین سے شیئر کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. بالکل, یہ پہلا سبق ہے. آج جو ہم نے نفرت کے تابوت کے اندر کیل گاڑ دیے ضدیں لگا لگا کے بچوں کے ساتھ, وہ یہ ضدیں خالی اور انانیت خالی یہ شادی کے موقع پہ جا کے نہیں, یہ شروع سے چلتی آ رہی ہیں. 3 سال کے بچے کو روتا ہوا جب سکول بھیج رہے ہیں, بچے کے نیوران جلنا شروع ہو جاتے ہیں حسن بھائی, اور وہ جل کر چاہتے ہوئے بھی بعد میں بڑا ہو کر جب اس کو چاہیے ہوگی ان کی محبت, والدین کو ان کی محبت وہ نہیں دے سکتا, کیونکہ ان والدین نے خود جلا دیا نیوران اس کے. اللہ اکبر. اس لیے حکم شریعت نے کیا دیا کہ 7 سال کی عمر سے پہلے تو نماز کا بھی حکم نہ کرو. واہ واہ. اور ہم گریڈ کے چکروں میں پڑھ کے بچوں کو رلا کے مار کے چیخنا چلانا کہ تم کیوں نہیں سیکھ رہے, زور زبردستی. حسنین کریمین جیسی ہستی آ کے آقا کریم علیہ السلام کے کندھوں پہ بیٹھ رہے ہیں. واہ. نماز کو لمبا کر دیا, ان کو نہیں ڈانٹا کہ جب تک یہ بیٹھے رہیں گے میں نماز سجدہ اس وقت تک لمبا کروں گا. ہمارے گھر میں کیا ہو رہا ہے کہ بچہ مہمان کی صورت میں آ جائے تو اس کو ڈانٹ, بچہ کوئی آ کے ضد کر لے, اپنا کو ناز نخرہ دکھا دے تو اس پہ ڈانٹ. یوسف علیہ السلام کے ساتھ حضرت یعقوب نے یہ معاملہ کیا. پھر ان کے بڑے بھائیوں نے ان کو کنویں میں پھینک دیا, اور یعقوب علیہ السلام چونکہ اللہ کے نبی تھے, بذریعہ وہی معلوم ہو گیا کہ بھائیوں نے اپنی طرف سے قتل کرنے کی پوری کوشش کر ڈالی ہے, لیکن زبان پہ الفاظ کیا فرمایا پتا, صبر جمیل. اے میرے بچوں میں تمہیں کچھ نہیں کہوں گا, 40 سال تک صبر جمیل
صبر جمیل، اور اتنا روئے کہ وب یزت عیناہ من الحزن فہو قزیم، کے آنکھوں سے بینائی چلی گئی، لیکن ایک مرتبہ بھی اپنے بڑے بچوں کو تانا نہیں دیا کہ تم نے چھوٹے بچے کے ساتھ کیا، اور اسی کے اثرات کے وہ وقت کے ولی بن کے بعد میں دنیا سے گئے۔ سبحان اللہ۔ یہ پیار دیں گے تو یہی چیز حضرت یوسف نے سیکھی اپنے بابا سے۔ اب جب وہ حکمران بنتے ہیں تو اپنے بھائیوں کے ساتھ پتہ کیا کر، حل علم تم، جیسے آپ سے پوچھیں حسن بھائی وہ سیالکوٹ میں یہ معاملہ آپ کو پتہ ہے، تو آپ کو تو پتہ نہیں ہوگا۔ اس انداز میں حل عربی زبان میں اس لیے استعمال ہوتا ہے کہ یوسف علیہ السلام اپنے بھائیوں کو جنہوں نے کنویں میں پھینک دیا تھا ان سے کہہ رہے آپ کو پتہ ہے حل علمتم ما فعلتم بیوسف و اخیہ اذ انتم جاہلون، وہ جو تھوڑا بہت کو معاملہ بھائیوں کو آپ کو پتہ ہے، جنہوں نے قتل کر دیا تھا ان سے کہہ رہے کہ کیا آپ کو کچھ پتہ ہے۔ یہ اثرات پھر بابا جب آئے تو یہ نہیں کہا کہ میرے بھائیوں نے یہ معاملہ کیا، یہ ظلم کیا، یہ کہا ابا جان اللہ کا بڑا کرم ہوا کہ جب میں جیل سے نکلا مجھے اللہ نے عزیز مصر بنا دیا۔ واہ 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 واہ۔ یہ تربیت شروع سے چلتی آ رہی ہے۔ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ اپنے بچوں کو کچھ ڈیلیور کریں تو یہ ہمیں اپنے رویوں کو چینج کرنا ہوگا، چاہے ہم استاد کی جگہ پر ہیں، چاہے ہم والدین کی جگہ پر ہیں، چاہے ہم کسی بھی عہدے کی جگہ پر ہیں۔ جو عہدے دار ہے کوئی حکمران ہے وہ بھی والدین کی طرح بڑا، یعنی عہدے میں بڑا ہے، جتنی شفقت دیں گے وہی چیز آگے منتقل ہو۔ بالکل صحیح۔ عمران بھائی نے بڑے ہی خوبصورت انداز میں سورہ یوسف کا حوالہ دے کے ہمیں ایک یہاں بہت ہی خوبصورت پیغام دیا کہ کس طرح رشتوں کو آپس کے معاملات طے کرنے چاہیے، ہمیں واقعتاً سکھایا گیا، اور اس اینگل سے بہت مرتبہ لوگوں نے یہ بات نہیں کی، اور میں نے یہ آپ کے حوالے سے پہلی بار اس سلسلے میں یہ بات سنی۔ ڈاکٹر صاحب آج کل کے معاشرے میں نوجوان، آپ جانتے ہیں کہ نوجوان کسی قوم کو بناتے بھی ہیں، اور ہمارے پاس زیادہ نوجوان ہیں، ان کو آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے اس حوالے سے، ماں باپ کی عزت کے احترام کے حوالے سے، اپنی تربیت کے حوالے سے، آگے کیا کرنا ہے اس حوالے سے کیا میسج دینا چاہیں گے؟ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام اصل ہے، میرا کیا پیغام ہے؟ تو مٹی ہوں، ذرہ بے نشاں ہوں، میری کیا حیثیت ہے؟ جی جی جی، میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ اصل تو حضور کی سیرت ہے، حضور کی زندگی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نوجوانی کیسے گزاری، پاکیزہ تر۔ آج کے نوجوان کو میں ججمنٹل نہیں ہوں احسن بھائی، میرا سٹائل سوچنے کا بالکل الگ ہے۔ جی ہاں جی ہاں، لیکن جو دکھائی دیتا ہے اس کے بارے میں بات جو نظر آتا ہے جس طرف جا رہا ہے اور جس طریقے سے ہم اپنے والدین کو اپنی زندگی کے اندر اپنے رویے سے تکلیف دے رہے ہیں، قرآن فرما رہا ہے وَلَا تَنْهَرْهُمَا اور وَلَا تَقُولُوا لَهُمَا اُفٍّ، مطلب آپ دیکھیں کہ نہ جھڑکنا ہے اور نہ اف کہنا ہے، نہ انہیں دل آزاری کرنی ہے، نہ ان کو تکلیف دینی ہے۔ لیکن ہمارے معاشرے کے اندر ہو کیا رہا ہے کہ ہم نے اپنی زندگی کے اندر شاید یہ سمجھ لیا ہے کہ بلند آواز سے گفتگو اور رویہ سخت رکھنے سے انسان بہت معتبر ہو جاتا ہے، حالانکہ وہ معتبر نہیں ہوتا، وہ اپنی عزت کھو دیتا ہے۔ بالکل والدین کے لیے حضور کی خدمت میں حاضر ہوا کہ میں تو حضرت جہاد پر، کہا تیری والدہ ہیں، والد ہیں، گھر میں ہے معاملہ کچھ، سب سے بڑا جہاد ہے جا ان کی خدمت کر۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں تو حج پر جانا چاہتا ہوں۔ اچھا تو نے ماں باپ کی خدمت کر لی ہے، والدین کا میں مفہوم بیان کر رہا ہوں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جا کے ماں باپ کی خدمت کر۔ اچھا اب یہ ماں باپ ہے کیا؟ ماں باپ اصل میں وہ نعمت ہیں جو آپ کو جنت کے دروازے سے جنت کے اندر لے جاتے ہیں۔ بالکل صحیح، بالکل صحیح۔ اور خالی یہ حدیث یہ پڑھ لینے سے کافی نہیں ہوتا کہ ہم اپنی زندگی میں یہ سمجھیں کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ تمہاری ماؤں کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ اصل میں ماں ہے کیا، باپ ہے کیا؟ اگر ذرا سا آپ اس طرف جائیں اور وہی جو واقعہ ابھی قبلہ نے بیان کیا، اور قرآن کریم میں جہاں ماں اور باپ کا ذکر آیا ہے اور جن جن جگہوں پر احادیث کا ذکر آیا وہاں وعید بھی آئی ہے۔ وعید کہتے ہیں ایک وارننگ آئی ہے کہ اگر تم، والد کون ہے؟ والد کے دعاؤں سے جنت کے دروازے کھلتے ہیں۔ ہم کیا کرتے ہیں والدین کے ساتھ، ہم اور ماں کے ساتھ ہم کیا کرتے ہیں؟ یار یہ تو ماں ہمیشہ ڈانٹتی رہتی ہے، سختی کرتی ہے، شدت کے ساتھ بات کرتی ہے۔ جناب رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب تربیت کے اصول بیان فرمائے تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے یہ دیکھا کہ ایک ماں اپنی 2 بچیوں کے ساتھ میرے پاس آئی، تو میرے پاس خدمت کے لیے کچھ نہیں، صرف ایک کھجور تھی، تو ماں نے کھجور کو اس طرح سے تقسیم کر کے دونوں بیٹیوں کو دے دیا۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک تو محبت، رحمت، رافت جو معاملات تھے اس کو بیان کیا، ساتھ میں یہ فرمایا کہ کیا اچھی تربیت کی، اور یہ جنتی ہے
کس لحاظ سے جنتی ہے؟ اس لحاظ سے جنتی ہے کہ 2 بیٹیاں اس کی ہے. سبحان اللہ. ہمارے یہاں ہم چھوڑ دیتے ہیں کہ بیٹیاں ہیں تو لہٰذا ارے یار بیٹی بھائی بیٹا ہو یا بیٹی ہو، بیٹی یا بیٹے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہم نہیں قرار دیا ہے. اہم قرار دیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے تقوی کو. صحیح. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ سب سے بہترین دولت تقوی ہے. اب اولاد کو جب آپ تقوی کی بنیاد پر پاکیزہ رزق کھلائیں گے، پاکیزہ تربیت کریں گے، ان کے ذہن کی آبیاری کریں گے، تبھی تو وہ آپ کی عزت کریں گے. آپ اگر رشوت لا کر اس کا پیٹ بھر رہے ہیں، روزہ نہ آپ خود رکھ رہے ہیں نہ اولاد کو رکھوا رہے ہیں، اور آپ خود زبان سے جھوٹ بول رہے ہیں، اور بدتمیزی کا یہ عالم کہ گریڈ آپ کے دماغ پہ چڑھا ہوا ہے اور 24 گھنٹے آپ کے دماغ پر صرف دنیا چڑھی ہوئی ہے، تو پھر کیسے پھر اللہ کے رنگ کو کب پائیں گے آپ؟ بالکل صحیح ہے. بہت اچھی بات ڈاکٹر صاحب نے کی ہے. ایک کال شامل کریں گے جی. کال میں کون ہے ہمارے ساتھ؟ جی نادیہ صاحبہ کیا پوچھیں گی آپ؟ کیا جی فرمائیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی جناب آپ کو روزوں کی ماہ رمضان کی بہت بہت مبارک. جی بہت شکریہ، آپ کو بھی مبارک. جی آپ کا کیا حال چال؟ آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے؟ جی اللہ کرم، آپ خیریت سے؟ آپ ٹھیک ہیں جی؟ آپ جی بہت آپ کے شو دیکھ رہے ہیں، آپ کا شو دیکھا ہے. آپ کی طبیعت صحیح نہیں تھی تو آپ کھانسی سے بے ہوش پڑ رہے تھے. پھر اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ کی جیون نے بھی بتایا تھا کہ دوائیاں لے رہے ہیں آپ، ٹھیک ہے نا؟ تو بات ہی کر لیں. اچھا، مجھے بالکل اینڈ والی بات ان کی سمجھ نہیں آئی. بہت شکریہ. کیا؟ اچھا جی، نہیں تھینک یو سو مچ. مجھے بالکل آپ سمجھ آگے. جی ہاں، شروع میں بالکل طبیعت میری خراب تھی بہت زیادہ، اور میں ٹریول کر کے آیا تو کافی خراب طبیعت ہے. لیکن اب ہماری یہ ایک نوکری بھی ہے اور یہ ایک کام بھی ایسا ہے کہ اللہ کا کام ہے یہ، تو ہم اتنے پیارے پیارے لوگوں سے مل لیتے ہیں تو یہ اللہ کی مہربانی ہے. کچھ پوچھنا چاہیں گی آپ؟ کوئی سوال ہے جی؟ اچھا فون ڈراپ ہو گیا، ٹھیک ہے جی. آپ کی تعریف کا بہت شکریہ، بہت شکریہ. سوال ان کا لکھ لیجیے گا. جو اور کال ہے وہ بھی لیتے ہیں. عمران بھائی ایک سوال جو کسی نے کیا اور وہ ظاہر ہے آن ایئر نہیں کرنا چاہ رہے تھے کہ ماں باپ نے ناانصافی کی ہے جائیداد بانٹنے میں، اور انہوں نے کہا کہ بچپن سے ہمیشہ یہی دیکھا کہ ایک اولاد کو زیادہ محبت اور مجھے تھوڑا نگلیکٹ رکھا، مجھے میرے پہ توجہ بھی کم دی، اور پھر اولاد کو یہ کہا جاتا ہے، پریشر دیا جاتا ہے کہ آپ خدمت بھی کریں اور تکریم بھی کریں. وہ تو اپنی جگہ، لیکن وہ یہ کہنے لگے کہ مجھے بہت زیادہ ناانصافی کا میں شکار ہوں. تو اس میں کیا آپ کہیں گے ایسے ماں باپ کو بھی اور اولاد کے ساتھ ساتھ، مطلب کس طرح سے سلوک انہیں کرنا چاہیے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ ہمیں بہت بڑا سبق دیتا ہے. قرآن پاک میں اٹھا کے دیکھیں. یا ابت کا لفظ محبت اور پیار کی انتہا کے لیے آتا ہے. یعنی ہزاروں لفظ محبت کے اکٹھے کیے جائیں نا، ادب کے، محبت کے، تو یا ابت نکلے گا اس میں سے، اے میرے پیارے بابا جان. ٹھیک ہے. 4 مرتبہ یہاں ابت سے مراد ان کے چچا جان ہے، کیونکہ حدیث پاک میں آتا ہے عم الرجل سنو ابی، آدمی کا چچا بھی باپ کے مانند ہوتا ہے. تو 4 دفعہ کا یا ابتی لا تعبد الشیطان ان الشیطان کان للرحمن عصیا، یا ابتی انی قد جاءنی من العلم، یا ابتی انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن. 4 مرتبہ کہا کہ ابا جان آپ کس روش پہ پڑے ہوئے ہیں، بتوں کی پوجا پاٹ کر رہے ہیں. اپنے چچا جان کو یوں مخاطب کر کے کہا. اور آگے سے وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ لئن لم تنتہی لارجمنک وہجرنی ملیا، بس کر دو اے ابراہیم، اگر تم نے مزید کچھ ایسا کہا تو میں پتھر مار مار کے تمہیں ختم کر دوں گا. اچھا. اب آگے سے اتنا سخت جملہ، آگے سے ابراہیم علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں؟ سلام علیک. واہ 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 واہ. چچا جان میں سلام پیش کرتا ہوں. ساستغفر لک ربی، میں آپ کے لیے استغفار کروں گا. یہ تربیت بتائی کہ والدین یا چچا ماموں بڑے جتنے بھی ہیں کہ ان کے ساتھ ایسے احترام کچھ بھی کریں تو یہ آپ نے کرنا ہے. واہ. دوسرے نمبر پہ انہوں نے جو کیا، آگے اولاد حضرت اسماعیل کو کہنے ذبح کرنے کا حکم آیا تو کیا کہنے؟ یا ابت افعل ما تؤمر. انہوں نے اپنے بڑے کی قدر کی، آگے ان کا جو چھوٹا ہے وہ ان کی کیسے قدر کر رہا ہے کہ ذبح کریں، مجھے اللہ کا حکم آ گیا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. کیا بات. اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری اولادیں فرما بردار، ہم اپنے بڑوں کا ادب کریں. حدیث پاک کے الفاظ ہیں بروا آباءکم تبر ابناءکم، تم اپنے ماں باپ کی دل سے قدر کرو گے، تمہاری اولادیں تمہاری قدر کریں گے. امام قرطبی رحمۃ اللہ نے بڑا خوبصورت واقعہ لکھا ہے لا تنہرہما کی تفسیر کے اندر کہ والدین کو جھڑکنا نہیں، والدین کو حتیٰ کہ بیمار ہو جائیں
اور ان کے ساتھ کوئی گندگی لگ جائے اس کو صاف کرنے کے اللہ تمہیں توفیق دے دے تو ماتھے پہ اگر شکن آ گیا نا اف کا لفظ بھی آ گیا تو ہزاروں سال کی عبادت تباہ ہو جائے گی. اس کی ذیل میں ایک بڑا خوبصورت جملہ کہ باپ کی شکایت بیٹے نے اللہ کے محبوب کو لگا دی جا کر. تو اب بیٹا جب شکایت لگا چکا تو آقا کریم علیہ السلام نے والد کو بلایا. اب آتے ہوئے دل میں دکھڑا جو تھا جب اس نے پیش کیا غزوتک مولودا ومنتک یافعا تعل بما اجنی علیک وتنہل اذا لیلۃ ضافتک بالسقم لم ابت لسقمک الا ساہرا اتململ کانی انا المطروق دونک بالذی طرقت به دونی فعینی تحمل. یہ دکھڑا جب پیش کیا کہ اے بچے جیسے جنازے پہ تمہیں تکلیف ہوتی ہے نا کسی کے اٹھانے پہ تیری ہر بیماری میں مجھے تکلیف ہوتی ہے. سبحان اللہ سبحان. عمران بھائی یہ اتنی خوبصورت آپ نے یہ واقعہ آپ بتا رہے اتنی خوبصورت یہ بات ہے کہ انسان سوچتا رہ جاتا ہے. لیکن عمران بھائی ایک سوال یہ بھی آتا ہے بار بار جس طرح یہ آپ کو پہلے سوال کیا انہوں نے یہ کہا کہ ایک اور صاحب انہوں نے کہا کہ میرے باپ نے مجھے ساری زندگی نگلیکٹ کیا, ماں باپ نے پوری زندگی میرے پر توجہ نہیں دی لیکن میں نے کبھی آج تک ان کے ساتھ کوئی گستاخی نہیں کی لیکن میرا دل ان کے ساتھ نہیں جڑتا لیکن گستاخی نہیں وہ کرتے. اس کے بارے میں کیا پہلے اور ایک اور بھی شامل کر لیں آپ کی اجازت ہے پھر آپ سے یہ جواب بھی لیں گے. جی رحیم یار خان سے آمنہ صاحبہ کیا کہیں گے آپ؟ جی فرمائیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کہیے. ہم رحیم یار خان سے بات کر رہے ہیں. ہمارا نا علماء کرام سے سوال ہے کہ کیا کہتے ہیں اگر وہ نا ہماری بہن ایک روزہ رکھتی ہے وہ جب بھی روزہ رکھ رہے ہیں پھر نا اس کی نا طبیعت خراب ہو جاتی ہے. جب بھی روزہ رکھتے طبیعت خراب ہو جاتی ہے؟ ہاں جی. نہیں تو کیا طبیعت؟ ٹانگوں میں درد, سر میں درد. ہاں جی. اچھا جی ٹھیک ہے. ایسا خان آپ سے بھی کوئی بات کرنی ہے ہم نے. جی بات کر رہا ہوں. جی فرمائیے. جی وہ ہم نا 8 بہ رہے ہیں, ہمیں نا آپ کی طرف سے ایک نا لیپ ٹاپ چاہیے. اچھا جی وہ لیپ ٹاپ تو جگن کے جو مارننگ شو ہے ان میں دیا جاتا ہے, کوئی پنجاب گورنمنٹ کا سلسلہ ہے, وہ یہاں پہ اس شو میں نہیں دیا جاتا لیکن میں آپ کا پیغام آگے پہنچا دوں گا. بہت شکریہ آپ کا, تھینک یو ویری مچ. عمران بھائی ان کا سوال آپ نے سن لیا, کمزوری ہو جاتی ہے ڈاکٹر صاحب تو وہ آئی تھنک ویکنس کے لیے تو وائٹامنس بھی لینے چاہیے لیکن اکثر لوگوں کو یہ شکایت ہے سائیکولوجیکل بھی ہوتا ہے آئی تھنک تھوڑا سا کہ روزے رکھنے سے شاید طبیعت خراب ہو جائے گی. کیا خیال ہے ڈاکٹر صاحب؟ آپ صحیح فرما رہے ہیں کہ جی آپ اگر طاری کر لیں نا روزے کو طاری کر لیں تو پھر وہ یہ ہوتا ہے کہ مجھے تو پیاس لگ رہی ہے, میرے ہونٹ خشک ہو رہے ہیں, میرا گلا ایسے جا رہا ہے, تو آپ کا بلڈ پریشر ویسے ہی گر جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو اس کی وجہ سے آپ کا پلپلیشن پر بھی آپ کے جسم پر بھی اس کا اثر پڑتا ہے. اور بعض لوگ کمزور اعصاب کے ہوتے ہیں تو وہ آپ نے صحیح کہا ہے بالکل کہ وائٹامن اس کا بہترین علاج ہے. ٹھیک ہے. عمران بھائی آپ کیا کہیں گے؟ جی بالکل. ڈاکٹر اگر ریکمینڈ کرے کہ بھئی اس کی جان کو خطرہ ہے یا بیماری بڑھنے کا تو وہ غلط بات ہے. یہ روٹین کی چیزیں اس میں روزہ رکھنے کا اہتمام کرنا چاہیے. باقی جو آپ بات فرما رہے تھے نا میری جان کہ والدین کے رویے اگر غلط ہیں تو انہوں نے جواب اللہ کو دینا. ٹھیک ہے. کیونکہ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ بڑا میری امت میں سے نہیں ہے جو چھوٹوں پہ شفقت نہ کرے. سبحان اللہ. لیس من امتی من لم یبجل کبیرنا وَيَرْحَمْ صَغِيرَنَا وَيَعْرِفْ عَالِمَنَا. فرمایا جو بڑا چھوٹوں کا ادب نہ شفقت نہ کرے اور چھوٹا بڑوں کا ادب نہ کرے اور جو امتی علماء کی قدر نہ کرے, تینوں لوگوں کے متعلق فرمایا یہ ہم میں سے نہیں ہے. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے پاس ایک شخص اپنا بچہ لے کر آیا کہ یہ نافرمانی بڑی کرتا ہے, کیا کروں؟ تو بچے نے سیدنا عمر فاروق سے پوچھا کہ کیا والدین کے صرف حقوق ہیں کہ بچوں کے بھی کچھ حقوق ہیں؟ بچہ پوچھ رہا ہے. تو کہا جی بالکل ہے. کہا جی انہوں نے میرے لیے تربیت کا کیا انتظام کیا ذرا پوچھیں ذرا. مجھے قرآن کی تعلیم دی؟ کہا جی نہیں دی. میرا نام جعل رکھا. جعل کا مطلب ہے لم یبج, جس کا ترجمہ ہی کچھ نہیں بنتا. تو اس لیے والدین کو چاہیے کہ اپنے بچوں کو قرآن سے جوڑیں گے تو یہ اس کے ساتھ جوڑیں گے. تربیت ضروری ہے ہر چیز ہر موقع پہ جو رب کا حکم بھی ہے. عمران بھائی آپ کا بہت شکریہ, ڈاکٹر صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ, غوری بھائی بہت شکریہ. نہیں جی آپ کی محبت ہے. غوری بھائی کے لیے ہمارے پاس ایک گفٹ ہیمپر ہے حمزہ کی جانب سے. غوری بھائی چونکہ اسپیشلی اسلام آباد سے اور آج جا بھی رہے ہیں تو ہم آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہیں گے. یہ بھی گفٹ ہیمپر دیجیے گا پلیز. یہ غوری بھائی آپ کے لیے ہے اور یہ حمزہ کا گفٹ ہیمپر اور اس کے ساتھ یہ جامع شیری کا بھی گفٹ ہیمپر. اور بہت شکریہ جزاک اللہ اسلام آباد سے تشریف لانے کا. اور اب واپس جائیں گے اپنی دعاؤں میں ہمیں یاد رکھے گا. یہ واپس جانے والوں کو دیا جاتا ہے صرف؟ جی ہاں نہیں آپ کو بھی دیا جائے گا. آپ کے لیے ہم پورا شو پورا سیٹ حاضر ہے. عمران بھائی آپ تو ہمارے بڑے پیارے بھائی ہیں. آپ انہیں کیوں بھیجنا چاہتے ہیں ان سے کہیں آپ رکے سکون. جی ان کا کوئی ایمرجنسی تھی, ان کو اسلام آباد کی بات کہہ رہا ہوں. ہاں عمران بھائی کو تو ہم بھیجنا ہی نہیں چاہتے.
جی حامد صاحب آئیے, حامد رضا اپنا کلام پیش کیجیے. بسم اللہ بسم اللہ. خوشبو ہے دو عالم میں تیری گلے چیدہ کس منہ سے بیان ہو, تیرے اوصاف حمیدہ تجھ سا کوئی آیا ہے نہ آئے گا جہاں میں, تجھ سا کوئی آیا ہے نہ آئے گا جہاں میں, دیتا ہے گواہی یہی عالم کا جریدار, دیتا ہے گواہی یہی عالم کا جریدار. رمضان پاکستان اللہ کا احسان ہے, رمضان پاکستان.